اچھی سی پتہ ہے جب تک آپ کا بیڈ کوزی نہ ہو اور اس میں سے اچھی سی خوشبو نہیں آ رہی ہو آپ کو مزہ نہیں آ سکتا. آپ ادھر ٹرائی کر کے دیکھیے گا. آپ نے کیا لینا ہے, کارن فلاور لینا ہے اور کارن فلاور کے اندر آپ نے تھوڑا سا آپ کے پاس کوئی بھی پرفیوم ہے یا آپ کے پاس عطر ہے, واٹ ایور جو بھی آپ کے پاس موجود ہے, آپ نے ایک پلیٹ لی, اس پہ ایک کپڑا رکھا اور اس کپڑے کے اندر آپ نے اس کارن فلاور کو ڈالا اور کارن فلاور کے اوپر آپ نے یہ پرفیوم کی یا جو بھی آپ کے پاس موجود ہے ایک ڈراپ آپ نے صرف ڈالنا ہے اور اس کپڑے کو آپ نے مکس کر کے آپ نے جیسے ہلا لیا اس کو اور اس کو بند کر دی اس پوٹلی کو, تاکہ وہ اس میں خوشبو بس جائے. جب وہ خوشبو بس جائے, جیسے کوئی پاؤڈر کا ڈبہ خالی ہے یا کوئی آپ کے پاس کالی مرچ کی یا نمک کی بہت ساری ہوتی ہیں جو ہم پرانی ہو جاتی ہیں ہم نہیں لے آتے, آپ نے اس میں وہ ڈال کے پاؤڈر رکھ لیا اور اپنے بیڈ پہ چھڑک دیا, کمفرٹر پہ بھی چھڑک دیا, تکیوں پہ بھی چھڑک دیا اور اس کو تقریباً آدھا ایک گھنٹے آپ چھوڑ دیں. اس سے پتہ ہے ایک کوزینس آتی ہے, ایک اچھی سمیل آتی ہے. جب آپ کے کمرے میں بھی کوئی ہے اور آپ خود بستر پہ لیٹیں, یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو اچھا لگنا چاہیے کہ آپ کے کمرے میں ایک اچھی سمیل اور ایک کوزینس آئے بیڈ میں. تو کارن فلاور ایک بہت سستی چیز ہے. آپ کارن فلاور میں کوئی بھی پرفیوم اور زیادہ نہیں ڈالنا, آپ نے صرف ایک دفعہ سپرے کرنا ہے اور بند کر دیں اس کو, کاغذ میں رکھ لیں یا ململ میں رکھ لیں اور پھر آپ اس کو چھڑک دیں اپنے پورے بیڈ کے اوپر اور چھوڑ دیں. تو یہ چیزیں اتنی مہنگی ہیں, ماؤں کی شکایت ہوتی ہے کیونکہ بچیوں کو بہت شوق ہوتا ہے بیکنگ کا. کھانا پکانا میرے حساب سے تو بہت آسان ہے, بیکنگ بھی انسان کر, مگر اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جب بچیاں بیکنگ کریں فرسٹ ٹائم مدرس کو ان کے ساتھ لگنا چاہیے. فار انسٹنس کپ کیکس ہیں, آپ نے کپ کیک کی ٹرے لی, اب بچے کیا کرتے ہیں اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. جب میں کلاسز دے رہی ہوتی ہوں میں سب سے پہلے یہی سکھاتی ہوں, پلیز کلین اینڈ نیٹ. آپ نے کیا کرنا ہے, چیزیں بہت مہنگی آتی ہیں, بچوں کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ مائیں کہتی ہیں کہ بچیاں کوکنگ کری ہیں, ان کو لا دو ساری چیزیں. ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ نے ہی بتانا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, پائپنگ بیگ میں ڈال لیں یا اگر سپون سے, چلیں پائپنگ بیگ بھی نہیں لیں, جگ ہوتے ہیں جس کا منہ بنا ہوتا ہے پلاسٹک کا, اس میں آپ بیٹر ڈالیں اور وہ بیٹر کے ساتھ آپ ڈالیں تاکہ جو بیٹر ہے کیک پین میں ادھر ادھر جب گرتا ہے نا, پھر جب اوون میں چیزیں پک رہی ہوتی ہیں تو وہ اتنا ہارڈ اینڈ ٹف ہو جاتا ہے کہ بعد میں پھر نکلنا مشکل ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں اس میں اسٹیل وول لگا رہے ہوتے ہیں یا چھری سے کھرچ کے, تو وہ ٹرے ساری خراب ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر ٹرے کے اوپر لگ گیا ہے, آپ نے ایک ٹرے لی جو پلین سمپل ٹرے ہوتی ہے, اس میں پانی ڈالا اور اس ٹرے کو اپ سائڈ ڈاؤن اس میں بھگو دیا. 3-4 گھنٹے لگتے ہیں, وہ سافٹ ہو جائے گا. پھر اس کو ہلکے ہاتھوں سے دھوئیں اور بچوں کے سامنے دھوئیں اور ان کو دوبارہ بتائیں, کیونکہ اگر میں اور آپ ہم نہیں بتائیں گے تو پھر بچے سیکھیں گے کیسے. ہم نے بھی اسی طرح سیکھا. تو چیزوں کا استعمال کرنے سے پہلے ان چیزوں کو کیسے رکھتے ہیں, اور جب آپ استعمال کر لیں پلیز ان کو ڈرائی کریں, بچوں سے کروائیں. جب انہوں نے بیکنگ کرنی ہے تو وہی کریں گے, وہی دھوئیں گے, پھر ڈرائی کر کے. گیلا کبھی نہیں رکھنا, گیلا رکھا پھر اس میں چکنائی. جب بہت دفعہ ایسے بھی ہوا, میرے سے بھی ہوا تھا کہ بہت ساری جب چیزیں ہوتی ہیں نا تو انسان کنفیوز بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے 2-3 کیک پینس کو گریس کیا. گریس کرنے کے بعد میں نے اس پہ میدا بھی لگایا, ڈسٹنگ آف فلاور جسے کہتے ہیں. پھر میں نے کہا چلو اس میں کل بنا لوں گی, آج اس میں بنا. تو وہ ہم ایز اٹ از واپس الماری میں رکھ دی, نہیں بنایا آپ نے. تو آپ کو پتہ ہے اس سے کاکروچز ہو جاتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ کھانے کی چیز ہوگی وہاں پہ کاکروچ کہتے ہیں 40 گھر آگے 40 گھر پیچھے ان کو خوشبو آ جاتی ہے. تو پھر آپ کے گھر کاکروچز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں, کھانے کی چیز کبھی نہیں جانی چاہیے. کھانا اگر لگا ہوا ہے کسی پلیٹ پہ کسی پین پہ, اس کو صاف کرنا ہے, سکھانا ہے. گیلے برتن نہیں رکھنے. گیلے برتنوں سے الماریوں میں ایک آپ کی کبرڈ میں ایک عجیب سی اسمیل ہو جاتی ہے, پھر وہ نہیں نکلتی. تو ان چیزوں کو ذرا سا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. جب آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی عادت ہو. آج ٹرو اسلامک سٹوریز میں ہم خانہ کعبہ کی تاریخ بیان کرتے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا, خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں, جیسا کہ آسماں میں
بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے، انہیں وہاں لائے جہاں سے جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہرا اور طور زیتا بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوحی تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پہ اٹھا لی گئی اور یہ کعبے کے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب اسماعیل آ کے ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی، ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل نے سائے کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھود دی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کے تھا کہ کعبے کے لیے نظر تحفے آئیں اس میں رکھے جائیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر اور مرمت ہوئی۔ حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں، مثلا اس کی اونچائی 2 کر دی گئی، دروازے 2 کر دیے گئے بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے ہی میں تعمیر کیا گیا۔